رسول پاک علیہ السلام نے جو حج فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے اندر یہ پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ دو باتیں بہت اہم تھیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر دعائیں کی۔ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، 6 جگہیں ایسی ہیں جہاں رسول پاک علیہ السلام نے بہت اہتمام کے ساتھ ٹھہر کر دعا مانگی ہے، وقوف فرما کر بڑی لمبی لمبی دعائیں کی ہیں۔ صفا پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا، کھڑے ہو کر بہت دیر دعا مانگی۔ صفا پہاڑی اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، شعائر اسلام میں صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں۔ شعائر اسلام جیسے مسجد ہوتی ہے، مسجد شعائر اسلام میں سے ہے، مینا کا میدان شعائر اسلام میں سے ہے، بیت اللہ یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اور عرفات اور مزدلفہ کے میدان یہ شعائر اسلام میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ شعائر اسلام میں سے ہیں، بہت عظمت والی جگہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 جگہوں پر وقوف فرما کر ٹھہر کر لمبی دعا مانگی ہے۔ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے لمبی دعا مانگی، مروہ پر کھڑے ہو کر لمبی دعا مانگی، سعی کرتے ہوئے جب صفا سے اپنی سعی کو شروع کریں وہاں دعا مانگیں، پھر مروہ پہنچ کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پھر دعا مانگیں، پھر صفا آ کر دعا مانگیں۔ یہ دونوں چیزیں صفا اور مروہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کثرت سے دعا مانگی۔ تیسری جگہ مینا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرما کر بہت لمبی دعا مانگی، اور عرفات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا مانگی، اور مزدلفہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا مانگی۔ اور چھٹی جگہ ہے جمرات، کنکریاں مارتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ اولا چھوٹے شیطان کو کنکریاں ماری۔ ہر کنکری پر ایک ایسا گناہ معاف ہوتا ہے جو بندے کو ہلاک کر دینے والا گناہ، ایسا گناہ جس کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہو جائے، ایسے بڑے بڑے گناہ ہر کنکری پر معاف ہوتے ہیں۔ سنت کے مطابق کنکری ماری جائے، چنے سے بڑی نہ ہو، چنے کے دانے سے بڑی نہ ہو، یہ نہیں کہ بڑا پتھر اٹھا کر ماریں یا جوتا نکال کر ماریں۔ شیطان خوش ہوتا ہے ان بندوں سے جو وہاں جوتے مارتے ہیں کہ اس آدمی کو، اس بد نصیب کو یہاں آ کر بھی سنت پر عمل کی توفیق نہیں ملی، یہاں بھی اس کے لیے اپنی دماغ کو آگے رکھا، اللہ کے نبی کی سنت کو آگے نہیں رکھا۔ کنکری مارنی چنے کے برابر، کنکری بسم اللہ اللہ اکبر رجما للشیطان ورزا للرحمن، اللہ کے نام سے میں کنکری مارتا ہوں اور میرا مقصد شیطان کو اور ذلیل اور رسوا کرنا ہے اور میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ جملہ کہتے ہوئے کنکری مارنا، ہر کنکری سے ایک ہلاک کر دینے والا گناہ معاف ہوتا ہے۔ جمرہ اولا چھوٹے شیطان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ماری، اور اس کے بعد تھوڑا سا قبلے کی طرف آگے ہو کر، چند قدم آگے ہو کر اللہ کے نبی نے لمبی دعا مانگی۔ روایات کے اندر آتا ہے ایسی دعا تھی کہ جتنی دیر میں سورہ بقرہ کو پڑھا جا سکتا ہے، 2.5 سپارے جتنی دیر میں ختم ہوں، اتنی لمبی دعا تھی رسول پاک علیہ السلام کی۔ اور اسی طرح جمرہ وسطیٰ درمیانی شیطان پر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنکریاں مار کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا مانگی۔ اتنی ہی لمبی دعا تھی جتنی کہ سورہ بقرہ ختم کی جا سکتی ہے، اور تیسرا جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں مار کر آپ نے دعا نہیں مانگی۔ یہ 6 جگہیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت کے ساتھ اور خصوصیت کے ساتھ یہاں دعا فرمائی ہے۔ جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ اس کا اہتمام کریں۔ اور اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام مینا تشریف لائے، اور مینا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی اونٹ قربان کیے، 100 اونٹ قربان کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے اندر 100 اونٹوں کی قربانی، 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو ذبح فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے اللہ اس کی قربانی کو میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ ہر اونٹ پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے امتی کے اوپر احسان فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کہ اپنی قربانی کے اندر قیامت تک آنے والی امت کو شریک فرمایا۔ 63 اونٹ دست مبارک سے ذبح فرمائے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے فرمائے۔ 100 اونٹوں کی قربانی رسول پاک علیہ السلام نے احرام کھولنے سے پہلے 100 اونٹ قربان کیے۔ اس کے بعد
حضرت معمر ابن عبداللہ ایک صحابی ہیں، ان کو آواز دی، ان کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں کو مونڈے۔ یہ حلاق تھے، بال مونڈتے تھے، اس طرح ان کے ہاتھ میں انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کے کا حلق مبارک کیا۔ انہوں نے حضرت معمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک علیہ السلام کے پہلے دائیں طرف کے بال مونڈے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بالوں کو لیا اور جتنے صحابہ کھڑے تھے ان میں تقسیم فرمائے۔ بائیں طرف کے سارے بال صرف ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری کو دیے، دائیں طرف کے سب کو، اور سب کو جو دیے اس میں ابو طلحہ انصاری کو بھی دیے، اور بائیں طرف کے صرف حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے۔ یہ کون ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ وہ صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما، آیت شریفہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی اس وقت حاصل کر سکتے ہو جب اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے راستے میں دے دو۔ یہ نہیں کہ اب جوتا کسی کام کا نہیں رہا کسی غریب کو دے دو، اب یہ کپڑے پھٹ گئے ہیں پاکستان بھیج دو کسی غریب کے لیے، خود اپنے لیے بوجھ بن جائے تو کسی کے گلے ڈال دو۔ یہ صدقہ خیرات ٹھیک ہے، اللہ اس کو بھی قبول کریں گے، لیکن اصل صدقہ اصل خیرات یہ ہے جو چیز سب سے زیادہ پسند ہو، سب سے زیادہ محبوب ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے دی جائے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آیت شریفہ نازل ہوئی۔ بیروحا ایک بہت بڑا باغ مسجد نبوی کے ساتھ، اس کے مالک کون؟ حضرت ابو طلحہ انصاری۔ ایسا بہترین باغ تھا کہ اس میں میٹھا پانی بھی تھا، اس میں بہترین گھنے کھجور کے درخت بھی تھے۔ رسول پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ خود اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے۔ آیت شریفہ نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نیکی نہیں حاصل کر سکتے، پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرو۔ اس وقت میرے پاس سب سے پسندیدہ چیز میرا یہ باغ ہی ہے، اس کو میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بہترین تمہارا یہ عمل ہے، اور اس کے بعد وہاں سے اٹھتے ہیں اور باغ کے باہر ان کے گھر والے اس باغ کے اندر ہی تھے، خود اندر نہیں گئے، باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ باہر نکل آؤ، یہ باغ اب ہمارا نہیں ہے، یہ میں اللہ کے نبی کو دے چکا ہوں۔ یہ ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری، یہ ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ رات کو مہمانوں کو تقسیم فرما دیتے ہیں، اور جو بچ جایا کرتے تھے وہ اپنے گھر تشریف لے جایا کرتے، اور پہلے مہمان کو کھلاتے، پھر بچتا تو ازواج مطہرات کھاتی، پھر بچتا تو رسول پاک علیہ السلام تناول فرمایا کرتے۔ یہ عادت مبارکہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیشہ مہمانوں کو پہلے کھلانے کی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان ہیں، کون ہے جو ان کو اپنے گھر لے جائے؟ سب کو پتا تھا کہ گھر میں کچھ نہیں۔ ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں لے کے جاتا ہوں۔ مہمانوں کو گھر لے گئے، جا کر پوچھا بیوی سے کچھ ہے کہ نہیں؟ کہا کچھ بھی نہیں، تھوڑا سا ہے، بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کہا بچوں کو سلا دو، اور جب ہم بیٹھ جائیں گے مہمان کے ساتھ، مہمان یہ سمجھے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، تم بھی منہ کو ہلاتی رہنا، میں بھی ہاتھ اور منہ ہلاتا رہوں گا، تم چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے کھڑی ہو کر چراغ بجھا دینا، ہم بھوکے رہ جائیں گے، مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ مہمان کو کھانا کھلایا، فجر کی نماز میں گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طلحہ، اللہ پاک نے تیرے رات کے عمل کو بڑا پسند کیا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر، اگرچہ پیٹ ان کے کمر کے ساتھ لگے ہوتے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ یہ ہیں ابو طلحہ انصاری۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف کے سارے بال مرحمت فرمائے، دائیں طرف کے سارے بال صحابہ میں تقسیم فرمائے، اور صحابہ میں جو تقسیم فرمائے اس میں ابو طلحہ انصاری کو بھی دیے۔ دونوں طرف حضرت ابو طلحہ انصاری کو حصے دار بنایا۔ اور ابو طلحہ انصاری وہ ہیں، رسول پاک علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ دو طرح کی قبر کھودی جاتی تھی اس زمانے کے اندر، ایک لحد والی قبر جو درمیان میں بغلی قبر جس کو کہتے ہیں، ایک طرف کو اس میں وہ جگہ بنائی جاتی ہے، دوسری صندوق کی طرح جو درمیان میں رکھ کر پھر اوپر پھٹے وغیرہ یا اینٹ پتھر وغیرہ رکھ کر اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بنایا کرتے تھے وہ صندوق والی قبر، ان کا یہ معمول تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری یہ بنایا کرتے تھے لحد والی قبر۔
رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک کھودنے کا شرف کس کو ملا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری کو ملا۔ یہ وہ ہیں صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دائیں طرف بالوں میں بھی حصہ دیا اور بائیں طرف کے سارے بال مبارک حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے۔